بيدك خلصا واغلب به ولا تحنس إنا وجدناه صابرا نعم الأب إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر خیر آپ کے سامنے ہوا، اور اللہ پاک نے یہ تیسری عقلی دلیل بیان فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ پاک نے ایک آزمائش میں مبتلا کیا، جسمانی بیماری میں۔ انہوں نے صبر کیا تو اللہ پاک نے اس کے بدلے ان کے اوپر اپنی رحمت فرمائی، ان کو صحت عطا فرمائی، اور جو ان کو اہل و عیال اللہ پاک نے لیے وہ سب واپس فرما دیے۔ اور واقعہ بیان کر کے اللہ نے فرمایا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ کہ یہ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے چونکہ بیوی کا رجحان جو ہوا تھا شیطان کی بات کی طرف ہوا، حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری میں قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم اگر مجھے اللہ نے صحت عطا فرما دی تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ تو اب صحت مل گئی۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اب اپنی قسم بھی پوری کروں، تو چونکہ بیوی بے گناہ تھی، بیوی کیا تھی؟ بے گناہ تھی، قصور نہیں تھا، اور اللہ پاک کو دوسری طرف سے حضرت ایوب علیہ السلام کی جو انہوں نے اتنے سال خدمت کی، وہ جذبہ، وہ اثار اللہ پاک کو بیوی کا بہت پسند آیا۔ اس لیے اللہ پاک نے ان کی بیوی کے لیے اور حضرت ایوب علیہ السلام کی قسم پوری کرنے کے لیے ایک ہیلہ حضرت کو بتایا، اور یہ شرعی ہیلہ تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس طرح کرو، ایک کمچی پکڑو جس کے اندر 100 شاخیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں 100 کوڑے ماروں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جھاڑو لو، کمچی لو جس کے اندر 100 شاخیں ہوں، وہ اپنی بیوی کو مار دو، اس طرح آپ کی قسم کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی۔ دیکھیں ترجمہ، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْصًا، اور پکڑ تو ساتھ اپنے ہاتھ کے ضغصاً خوشہ، ٹھیک ہے،
کیا پکڑ؟ خوشہ پکڑ. فضرب بھی، پس مار تو ساتھ اس خوشے کے. ولا تحنس، اور نہ تو ہو حانس. حانس مطلب جو قسم کھا لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو قسم پوری نہیں کرتا اس کو کہا جاتا ہے حانس. ٹھیک ہے، یعنی جھوٹا نہ ہو تو، ٹھیک، اپنی قسم پوری کر. انا وجدناہ صابرا. اب اللہ پاک نے تعریف بیان فرمائی حضرت کی کہ بے شک ہم نے پایا اس کو صبر کرنے والا. کس کو پایا؟ ایوب علیہ السلام کو. نعم العبد، کتنا ہی اچھا بندہ تھا، بڑا ہی اچھا بندہ تھا. انہ اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا. یعنی ہر معاملے میں اللہ پاک کی طرف انہوں نے رجوع کی. بیماری میں، آزمائش کے اندر صرف کس کو پکارا تھا؟ اللہ پاک کو پکارا. اب یہ اللہ نے تعریف کی، تحسین کی کہ بے شک ہم نے اپنے ایوب کو اتنی طویل مدت میں ایک بار بھی اس کی زبان پر ہم نے حرف شکایت نہ سنا. ایک بار بھی حضرت ایوب ہمارا پیغمبر اپنی زبان پہ حرف شکایت نہ لائے. وہ ہمارے بہت ہی اچھے بندے تھے، ہماری طرف انابت کرنے والے، ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے. اب یہاں سے ایک مسئلہ سمجھیں. یہ اللہ پاک نے جو حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ ہیلہ بتایا ہے، یہ بحث اب علماء کے اندر چل پڑی ہے کہ کیا شرعاً ہیلہ کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز. تو جو لوگ شرعی احکام سے بچنے کے لیے ہیلہ اختیار کرتے ہیں تو وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے اسی واقعہ سے دلیل پکڑتے ہیں. شرعی احکام سے، مثال کے طور پہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، آج کل تو بہت زیادہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے وہ جاتے ہیں مولویوں کے پاس، اور مولوی صاحبان بھی کچھ پیسے لے کے ان کو فتوے دیتے ہیں، اور اس سے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے وہ ہیلہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ یہ ہیلہ اختیار کر لیں، آپ زکوٰۃ سے بچ سکتے ہیں. تو یاد رکھنا، اپنی ذات سے یا کسی دوسرے کی ذات سے ظلم کو ہٹانا اگر مقصود ہو تو پھر ہیلہ کرنا جائز ہے. بس اپنی ذات سے اور دوسرے کی ذات سے اگر ظلم کو ہٹانا مقصود ہو تو پھر ہیلہ کرنا کیا ہے؟ جس طرح یہاں پہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کیا تھی؟ بے گناہ تھی، اور ایوب علیہ السلام نے چونکہ ادھر سے قسم اٹھا لی کہ مجھے صحت دی تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا. اب اللہ پاک نے حضرت کو ظلم سے بچانے، حضرت کی بیوی کو ظلم سے بچانے کے لیے کیا اللہ پاک نے ہیلہ بتایا؟ تو اس طرح پکڑ کہ 100 کوڑے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ایسا مٹھا لے تو جس کے اندر ہی 100 خوشے ہوں اور وہ مار دے، تیری قسم کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی. اور نیز یہ ہیلہ صرف حضرت ایوب کے لیے مخصوص ہے بس، اور کسی کے لیے مخصوص، کسی شریعت کے اندر کسی دوسرے نبی کے لیے یا کسی امتی کے لیے یہ ہیلہ نہیں ہے. صرف یہ ہیلہ کس کے لیے مخصوص ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے. اور نیز صرف وہ ہیلہ ہماری شریعت کے اندر جائز ہے جس میں اپنے سے ظلم ہٹانا یا دوسرے کی ذات سے ظلم ہٹانا کیا ہو؟ مقصود ہو. اس طرح ہیلہ کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. لیکن جس کے اندر شرعی حکم کی حکمت باطل ہوتی ہو، شرعی حکم کو نقصان پہنچتا ہو، ایسا ہیلہ کرنا حرام ہے، جرم ہے، بہت سخت گناہ ہے. مثال کے طور پہ زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اس کے اوپر 1 سال مال کے اوپر گزر چکا ہو تو اس کے اوپر کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اب اس کے اندر ہیلہ کیا ہے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے؟ مثال کے طور پہ مرد ہے صاحب نصاب، ٹھیک ہے، 7.5 تولے اس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، مالیت ہے، بہت زیادہ مال کا مالک ہے. اس نے کیا کیا؟ سال ختم ہونے سے پہلے اس نے اپنا سارا مال اٹھایا، بیوی کو دے دیا، تو اس کی مالک ہے. اب کیا ہو گیا؟ وہ زکوٰۃ سے بچ گیا ہے. اب بیوی کے پاس مال آ گیا، بیوی کے پاس جب مال رہتے رہتے سال گزر گیا، بیوی نے کہا سال ہونے والا ہے، تو اس نے وہ مال اٹھایا، سال ہونے سے پہلے کس کو دے دیا؟ شوہر کو دے دیا. اس طرح یہ ہیلے بازیاں، ٹھیک ہے، کہ شرط بھی پوری نہیں ہوگی، سال پورا نہیں ہوگا، اور زکوٰۃ سے بھی بچ جائیں گے ہم. اس طرح دونوں آپس میں اٹا سٹا یہ کرتے رہتے ہیں. یہ جو ہیلہ ہوتا ہے اس کے اندر شرعی حکم کیا ہوتا ہے؟ باطل ہوتا ہے، اور اس طرح کے ہیلے کرنا حرام ہے. لیکن جس کے اندر شرعی حکم باطل نہ ہوتا، وہ اپنی ذات سے اور دوسرے کی ذات سے ظلم کو ہٹانا مقصود ہو، اس طرح کا کیا ہے؟ وہاں پہ ہیلہ کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو کہا، اس کی بیوی چھت پہ تھی، خامن نیچے تھا، اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر تو نیچے سیڑھیاں اتر کے آئی تو تجھے طلاق 3، معلق کر دیا نا طلاق کو، کہ اگر تو سیڑھیاں نیچے اتر کے آئی نا تجھے 3 طلاق ہے.
اب یہاں پہ ہیلا کیا ہے؟ اب بیوی کو بھی بچانا ہے تاکہ طلاق نہ ہو، اور خامند کی آگے زندگی اور بیوی کی زندگی کا مسئلہ ہے، بعد میں پتہ چلا ہو یہ تو کام غلط کر دیا، اب وہ رہنا چاہتے ہیں آپس میں، یہ تو ہم نے کام، بعد میں پچھتانے لگ گئے دونوں، خامند پچھتانے لگ گیا۔ اب اس کے اندر ہیلا کیا ہے؟ اس نے قسم کیا اٹھائی، اس نے معلق کیا کیا تھا کہ اگر تو سیڑھیوں کی طرف سے نیچے اتری تجھے 3 طلاقیں ہیں۔ اس کے اندر ہیلا یہ ہے کہ بیوی کو اوپر سے چھلانگ لگا دے نیچے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ بچ جائے گا۔ اس نے تو معلق کیا ہے سیڑھیوں کی طرف سے، تو نے اترنا نہیں ہے، تو نے سیدھا ہی نیچے آنا ہے زمین کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح طلاق واقع نہیں ہوتی، سمجھ آئی؟ اس طرح کے ہیلے ہیں۔ اگر کسی کو اپنی ذات سے یا دوسرے کی ذات سے ظلم کو ہٹانا مقصود ہو تو پھر شرعی ہیلا، یہ ہیلے کیا کرنا ہے، جائز ہے۔ دیکھیں جی اب آگے، اللہ اکبر، اب آگے چوتھی نقلی دلیل ہے جی، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، چوتھی نقلی دلیل ہے، اور ذکر فرماؤ ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، دیکھو اب اسحاق علیہ السلام کا نام آیا نا، ساتھ ہی اللہ نے کس کا نام لیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، اور ذکر کرو ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا، اولی الایدی والابصار، جو صاحب تھے ہاتھوں کے، اور والابصار اور آنکھوں کے، بصیرتوں کے، ہاتھوں کے اور آنکھوں کے مالک تھے، ٹھیک؟ کیا مطلب ہے صاحب تھے ہاتھوں کے اور آنکھوں؟ اللہ فرمانا چاہتے ہیں میرے نبی آپ ان کو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا حال پڑھ کے سنائیں، جو صاحب تھے آنکھوں کے اور ہاتھوں کے۔ ہاتھوں سے مراد ہے قوت عملیہ، عمل کی قوت بھی ان کے اندر تھی، اور صاحب تھے آنکھوں کے، اس کے اندر ہے علم کی قوت، بصیرت، علم کی قوت بھی ان کے اندر تھی، دونوں قوتیں ان کے اندر تھی، قوت علمیہ اور قوت عملیہ۔ علم بھی کمال درجے کا تھا، اور اس کے اوپر عمل بھی کیا تھا؟ کمال درجے کا تھا ان کے پاس، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے پاس، سمجھ رہی ہے؟ علم وہی کارگر ہوتا ہے نا، علم وہی کام آتا ہے، نفع دیتا ہے تب بھی جب اس کے اوپر کیا کیا جائے؟ عمل بھی کیا جائے، ٹھیک ہے؟ ہر کسی کو پتہ ہے بھئی نماز فرض ہے، اب اس کو یہ علم تب ہی نفع دے گا جب وہ نماز پڑھے گا، اس کے اوپر عمل کرے گا، ٹھیک ہے؟ اب کسی نے قرآن کے سارے سپارے پڑھ لیے، اب یہ علم ہے بہت بڑا، اور یہ علم اس کو اسی وقت نفع دے گا جب اس کے اوپر کیا کرے گا؟ وہ عمل کر کے دکھائے گا، سمجھ آئیے؟ جب وہ اس کے اوپر عمل کر کے دکھائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ علم اس کو نفع دے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انا نسألک علما نافعا، بے شک یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نفع دینے والے علم کا، مجھے وہ علم عطا فرما جو کیا دے؟ مجھے نفع عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ وہ مراد ہے۔ ایدی سے مراد کیا ہے؟ قوت عمل، اور ابصار سے مراد کیا ہے؟ قوت علم۔ آگے دیکھیں، انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، اور ہاں بے شک ہم نے چن لیا ان کو، کن کو؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو چن لیا، بخالصۃ، کس طرح؟ ساتھ ایک بات کے، بخالصۃ، ساتھ ایک بات کے۔ وہ کیا بات تھی؟ ذکر الدار، یاد آخرت کی، یاد، ہم نے اس کے لیے ابراہیم کو کیا کر لیا ہے؟ چن لیا۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں ہم نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو آخرت کی یاد کے ساتھ ہم نے خاص کر دیا تھا، بخالصۃ۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں ان کی ساری توجہ جو تھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر گزرتی تھی، اور ان کی ساری توجہ جو تھی وہ ذکر دار آخرت کی تیاری کے اندر ہی گزرتی تھی، ٹھیک ہے؟ اللہ نے الگ سے آخر میں اللہ نے جملہ فرمایا خالصہ، اور آگے دیکھو ذکر دار، مطلب کیا ہے؟ کہ دنیا کے اندر انسان آیا ہی آخرت کی فکر کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا آخرت کی کیا ہوتی ہے؟ کھیتی، کیا ہوتی ہے؟ کھیتی۔ اس کھیتی کے اندر جو جتنا اچھا بوئے گا اس کو پھل آخرت کے اندر اتنا ہی اچھا ملے گا، ٹھیک ہے؟ یہ دنیا جو ہے آخرت کے لیے بمنزلہ کھیتی کے ہے، اس کھیت کے اندر جو جتنا اچھا بوئے گا اس کو آخرت میں اتنا ہی اچھا اس کا پھل اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔
اور دنیا کے اندر انسان ذکر دار صرف اور صرف کس کی یاد کے لیے آیا ہے؟ آخرت کی فکر کے لیے، آخرت کی یاد کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں ابراہیم، اسحاق، یعقوب بڑے پائے کے پیغمبر تھے، بڑے جلیل القدر تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی کے ایام صبح و شام صرف اور صرف آخرت کی فکر، آخرت کی یاد کے اندر گزرتے تھے۔ گویا وہ ہر وقت اللہ ہی کی طرف وہ توجہ کو اپنا مصروف رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ ہمارے ہاں چنے ہوئے اور بہتر لوگوں سے تھے۔ لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ چنے ہوئے تھے، اخیار اور بہتر لوگوں میں سے تھے۔ چنے ہوئے مطلب نبوت کے لیے، اور اخیار بہترین لوگوں میں سے تھے، نیک لوگوں میں سے تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے یہ چوتھی نقلی دلیل بیان فرمائی۔ اللہ فرمانا چاہتے جن کا اپنا یہ حال ہو، ہر وقت وہ آخرت کی فکر کر رہے ہیں۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب ہر وقت آخرت کی کیا کر رہے ہیں؟ فکر کر رہے ہیں، کہ آخرت کی کامیابی کے لیے فکر کر رہے ہیں۔ تو اے مشرکین مکہ، تم کس طرح پھر ان کو غائبانہ حاجات مشکلات میں پکارتے ہو؟ کس طرح پھر وہ اللہ کے آگے شفیع غالب بن سکتے ہیں؟ زوری زور اللہ کے آگے اپنے لب کھول سکتے ہیں، اللہ کے آگے دم مار سکتے ہیں؟ جن کا اپنا یہ حال ہو کہ ہر وقت وہ فکر آخرت میں لگے ہوئے ہیں، تو ایسی ہستیاں اللہ کے سامنے شفیع غالب نہیں بن سکتی۔ سمجھ آ گئی ہے بات؟ آگے دیکھیں جی اب۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔ دلیل نقلی نمبر 5 ہے اب یہ۔ ٹھیک ہے، ٹوٹل کتنی دلیلیں تھی جی؟ 5 ہی تھی، یہ 5ویں دلیل۔ اور یاد کرو اسماعیل اور یسع وذا الکفل اور ذا الکفل کو، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ اور ہر ایک تھا خوبی والا۔ اخیار مطلب خوبی والا، بہتر تھا۔ ٹھیک ہے، خوبی والے تھے۔ حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور حضرت یسع علیہ السلام، ان کا ذکر قرآن پاک میں صرف اور صرف 2 جگہ پر آیا ہے۔ کتنی جگہ پر؟ 2 جگہ پر آیا ہے۔ والیسع، ایک سورۃ انعام کے اندر جہاں اللہ نے 18 نبیوں کا نام لیا ہے، اور ایک مقام یہ ہے والیسع۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ذکر کیا۔ باقی قرآن اور حدیث کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے، کہاں آئے، کب پیدا ہوئے، نسب نامہ کیا ہے، تبلیغ کس طرح ہے، قوم کا حال، بالکل قرآن حدیث خاموش ہے۔ ٹھیک ہے، صرف مورخین نے، تاریخ لکھنے والوں نے یہ ان کا بس تذکرہ کیا ہے کچھ تفصیلی۔ تاریخ کے اندر یہی آیا کہ یہ حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت یسع علیہ السلام حضرت الیاس کے چچا زاد بھائی تھے، اور یہ ان کے نائب تھے، انہی کی رفاقت کے اندر رہتے تھے۔ جب حضرت الیاس کی وفات ہوئی تھی تو پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا تھا، یسع علیہ السلام کو۔ ٹھیک ہے، وذا الکفل یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر ہے، لیکن ان کا بھی تذکرہ پورے قرآن اور حدیث کے اندر کہیں بھی نہیں ملتا، صرف اللہ نے نام ذکر کیا ہے یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ اور ہر ایک تھا خوبی والا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ نے فرمایا سب کے سب نبی کیا تھے؟ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ اب یہ 5 نقلی دلیلیں اللہ نے، 5 نقلی دلیلیں بیان کرنے کے بعد اب اللہ فرما رہے ہیں ھذا ذکرٌ، یہ نصیحت۔ کیا مطلب؟ اللہ فرمانا چاہتے ہیں یہ نصیحت تمہارے لیے اب کافی ہے۔ یہ جتنے بھی نبیوں کا میں نے ذکر خیر کیا ہے، یہ سراپا عبرت اور نصیحت ہے کہ دیکھ لو آزمائشوں کے اندر ان سارے نبیوں نے صرف کس کو پکارا ہے؟ اللہ پاک کو پکارا ہے۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں اگر ان پر کوئی تکلیف آتی تھی تو صرف محض آزمائش کے لیے آتی تھی، وگرنہ آخرت کے اندر تو ان کا مرتبہ بہت بڑا ہوگا ہمارے ہاں۔ اللہ ہر نبی کا ذکر کرنے کے بعد کیا فرماتے تھے کہ ان کا ذکر کیا، آخرت میں ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ حسن مآب، اچھا ٹھکانہ ہوگا، حسن مآب اچھا ٹھکانہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ہر نبی کے لیے اللہ پاک نے یہ لفظ کہا ہے کہ ان کا ٹھکانہ آخرت کے اندر کیا ہوگا؟ اچھا ہی ہوگا۔ آزمائش میں ڈالنے کے بعد جب وہ توبہ استغفار کرتا پیغمبر، اللہ فرماتے ہم نے ان کو آزمائش میں کامیاب کیا، ہم نے اس کی لغزش کو معاف کیا۔ اللہ فرماتے تھے اس وجہ سے
کہ وہ ہمارا کیا تھا، عندنا لزلفا، ہمارے ہاں اس کا ایک قرب تھا، نزدیکی تھی، بڑا اچھا بندہ تھا ہمارا. اور پھر اللہ فرماتے آخرت کے اعتبار سے وحسن مآب، کیا ہوگا اس کے لیے اچھا ٹھکانہ اور بہترین ٹھکانہ ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ فرمانا چاہتے ہیں یہاں بھی سب کو خطاب کرنا چاہتے ہیں. یہ جتنے نبیوں کا ذکر کر دیا، ھذا ذکرون، یہ بہت ہے، نصیحت کے لیے کافی ہے، سراپا عبرت ہے. اور جس کو عبرت حاصل کرنی ہے نا، وہ یہی واقعات سن کے عبرت حاصل کر سکتا ہے، نصیحت حاصل کر سکتا ہے. اگر کسی کو یہ واقعات سن کے بھی عبرت اور نصیحت حاصل نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں پھر اور نصیحت اس کو کوئی کام نہیں دے گی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جی آگے بشارت ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور بے شک متقین کے لیے لحسن مآب، البتہ ٹھکانہ ہے کیا، اچھا. ٹھیک ہے، البتہ کیا ہوگا، اچھا ٹھکانہ ہوگا. جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، باغات ہمیشگی کے، جنات عدن باغات ہمیشگی کے، مفتحۃ لہم الابواب، کھلے ہوئے ہوں گے واسطے ان کے دروازے. جنت کے دروازے ان کے لیے کیا ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے، کیا مطلب کھلے ہوئے ہوں گے؟ اللہ فرمانا چاہتے ہیں جب میں نے جنتیوں کو جنت میں داخل کرنا ہے، یہ نہیں ہوگا کہ جا کے وہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اجازت لیں گے کہ جی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اے فرشتوں دروازہ کھولو. اللہ نے فرمایا نہ، دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور فرشتے ان کے استقبال کے لیے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہوں گے، اور فرشتے ان کو سلامتی کی دعا دیں گے جنتیوں کو کہ سلامتی ہو، آج کے بعد تمہارے اوپر کوئی غم اور کوئی تمہارے اوپر رنج نہیں، کوئی مصیبت نہیں ہوگا، اب تم جنت کے اندر سکون کے اندر رہو گے. دروازے اللہ ان کے لیے پہلے سے ہی کھول دیں گے. سمجھ آ گئی ہے؟ مفتحۃ لہم الابواب، کیا ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے ان کے لیے دروازے. آگے متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، ٹیک لگانے والے بیچ ان کے، جنت میں جب جائیں گے تو تختوں پر ٹیک لگانے والے ہوں گے. آگے یدعون، منگوائیں گے وہ، فیہا بیچ اس جنت کے، بفاکہۃ کثیرۃ، بہت سے میوے، ہر قسم کا. اللہ فرما رہے ہیں میوے منگوائیں. کن سے منگوائیں گے؟ جو جنت کے خادم ہوں گے، اللہ ان کو حکم دے دے گا کہ جو بھی جنت میں آئے گا تم نے ان کی کیا کرنی ہے، خدمت کرنی ہے. ان سے وہ کیا کریں گے، ہر قسم کے میوے منگوائیں گے، وشراب، اور شراب منگوائیں گے. مشروبات جو بھی لگا لو، دودھ ہے یہ بھی مشروبات میں شامل ہے، شربت ہے کوئی وہ بھی شراب ہے یہ بھی مشروبات کے اندر شامل ہے. یعنی ہر قسم کے وہ کیا منگوائیں گے، جنت میں رہتے ہوئے مشروبات منگوائیں گے. ان کو کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہوگی جنت کے اندر. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، یہ سبحان اللہ پہلے آئیے. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، اور ان کے ہاں نیچی نگاہ کرنے والی ہوں گی. ٹھیک ہے، عورتیں ہوں گی، اور ان کے ہاں ہوں گی نیچی نگاہ کرنے والی عورتیں. آگے اطراب، ایک عمر کی، جو ان کی عورتیں ہوں گی، جو اللہ ان کو حوریں دے گا اہل جنت کو، وہ ان کی عمریں کیا ہوں گی، ایک عمر. کیا مطلب ہے ایک ہی عمر ہوگی؟ مطلب یہ ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی عمریں جو ہوں گی ایک ہوں گی. اللہ فرمانا چاہتے ہیں جب ان کی عمریں ایک ہوں گی، دنیا کے اندر جو ہوتی ہیں نا سوکنے، کسی مثلاً 2 سوکنے ہیں، کسی کی عمر ہوتی ہے 30 سال اور کسی کی ہوتی ہے 40 سال. اب وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑتی ہیں کہ پہلے میں اپنے خامند کے اس میں آئی ہوں، حرم کے اندر آئی ہوں، میرا زیادہ حق ہے. دوسری لڑتی ہے نہیں جی میں دوسری ہوں، مجھ سے شادی یوں ہی تو نہیں کی اس نے، میں پسند تھی تو دوسری شادی کی ہے. تو کہاں پسند تھی؟ ٹھیک ہے، تو پسند نہیں تھی تو اس نے مجھ سے دوسری شادی کی ہے. تو اس وجہ سے وہ 2 سوکنے آپس میں کیا ہوتی ہیں، لڑتی ہیں. اللہ فرما رہے ہیں جنت میں یہ کام نہیں چلے گا کہ ایک عمر زیادہ ایک کی کم. اللہ فرما رہے ہیں سب کی عمریں کیا ہوں گی، برابر ہوں گی. وہ شائبہ نہ ہو، سمجھ آئیے کہ نہیں، کہ سب کی عمریں برابر ہوں گی. اور یاد رکھنا کہ جب سب کی عمریں برابر ہوں گی تو ان کے حسن و جمال کے اندر بھی کیا ہوگا، یہ اضافہ ہوگا. جب سب بیویوں کی عمر برابر ہے تو خاوند کے دل میں محبت بھی سب کے لیے کیا ہوگی، برابر ہوگی. اور یہ بیویوں کے حسن و جمال کو اور زیادہ کیا کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے اس کے اندر، کہ جب عمریں سب کی کیا ہو جائیں گی، ایک ہو جائیں گی. ٹھیک ہے.
اور ایک مفسرین نے یہاں پہ ایک اور مطلب بھی بیان کیا کہ خامد اور بیوی کی عمریں پر ایک ہوں گی، خامد اور بیوی دونوں کی عمریں کیا ہوں گی؟ ایک ہوں گی، کہ اس سے انس محبت دونوں کے اندر زیادہ بڑھتا ہے۔ لیکن یہ عجیب چیز ہے، سمجھ میں نہیں آتی۔ یہی چیز ٹھیک ہے زیادہ، کہ بیویاں جتنی بھی ہوں گی ان کی عمریں کیا ہوں گی؟ سب کی برابر ہوں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ جنت کے اندر نفرت والی چیز تو ہونی نہیں، وہاں صرف کیا ہوگی؟ محبت ہی محبت ہوگی، نفرت جہنم کے اندر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جی اب آگے، ھذا ما توعدون لیوم الحساب، اب اللہ فرمائیں گے یہ وہ ہے جو وعدہ دیے جاتے تھے تم، لیوم الحساب، واسطے یوم حساب کے۔ اللہ فرمائیں گے، او جنتیو، دنیا کے اندر تم قرآن پڑھتے تھے، تم نیک کام کرتے تھے، تمہیں لوگ تانے دیتے تھے کہ تو بڑا دیندار ہو گیا، تو بڑا دیندار ہو گیا، لیکن تم نے اللہ اور اس کے رسول کی ہی صرف پرواہ کی، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تم نے بڑے دکھ مصیبتیں برداشت کی، تم نے بڑے تانے برداشت کیے، تم نے بڑی تکلیفیں برداشت کی، اور دوسری طرف جو میں نے تمہیں وعدہ دیا تھا، تم نے میرے اس وعدے کے اوپر کیا کیا تھا؟ یقین کیا تھا، تم نے جنت کے اوپر یقین کیا۔ یہ وہی جنت ہے آج جو یوم حساب کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا نا، کہ قیامت والے دن میں تمہیں کیا دوں گا؟ جنت دوں گا۔ یہ وہی جنت ہے، اب تم ہمیشہ کے لیے یہاں پہ رہو گے، اب یہاں سے کبھی بھی نکلنا نہیں ہوگا۔ خالدین فیہا، وہ رہنے والے ہوں گے اس کے اندر، کیا؟ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہوں گے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جنت کے اندر ہر جمعے والے دن ایک بازار لگے گا، ہر جمعے والے دن۔ اب عورتیں گھروں میں رہیں گی، وہ مرد جائیں گے بازار کے اندر، جب وہ جائیں گے بازار کے اندر تو جب واپس آئیں گے گھر شام کو لوٹ کے، تو ان کی بیویاں ان کو دیکھ کے کہیں گی کہ سبحان اللہ، آپ صبح کو جب گئے تھے آپ کا چہرہ اور تھا، اور آپ واپس آئے اب تو آپ کے چہرے کے اندر حسن و جمال اور زیادہ بڑھ چکا ہے، اور زیادہ بڑھ چکا ہے۔ دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ خامد صبح جاتا ہے بیچارہ، شام کو جب واپس آتا ہے بیوی کیا کہتی ہے؟ اب منہ کتوں کالا کرائے، ہاں سمجھ آئی ہے؟ لیکن جنت کے اندر کیا ہوگا؟ وہ بیویاں کیا ہوں گی؟ اور خوش ہوں گی کہ سبحان اللہ، صبح گئے تھے آپ کا حسن و جمال اور تھا، لیکن آپ بازار سے واپس آئے ہیں، شاپنگ کر کے آئے وہاں سے، ٹھیک ہے، خرید و فروخت کر کے آئے، یہاں پہ آپ کا واپس آ کے حسن و جمال کیا ہو گیا؟ اور زیادہ بڑھ گیا۔ اب آگے سے مرد بھی کہے گا کہ ہم تمہیں اس حسن کے اندر چھوڑ کے نہیں گئے تھے گھر میں، ہم بھی صبح کو تمہیں اور حسن دیکھا تھا، لیکن جب ہم واپس آئے اللہ نے تمہارے حسن و جمال میں تو اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ مرد بھی آگے سے یہ کہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک اور بازار لگے گا جس کے اندر اللہ اس جنتی کے سامنے شیشہ رکھے گا، اس شیشے کے اندر اس کی کئی قسم کی خوبصورت شکلیں بنے گی، کئی قسم کی خوبصورت شکلیں۔ اللہ پھر اس کو حکم دے گا، میرے بندے اور جنتی، ان تصویروں میں سے جو تجھے تصویر پسند ہے اس کو چن لے، اختیار کر لے، تیری شکل تیرا چہرہ اسی طرح کا بن جائے گا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ دنیا کے اندر کریمیں رگڑ رگڑ کے اپنے منہ سفید کرتے ہیں ہم، ہیں کبھی امریکن قریب مر جاتے ہیں لوگ، مجھے منہ چٹا کرنا ہے، مجھے منہ چٹا کرنا ہے، میرے دانے نکل کے مجھے فلاں ہو گیا، مجھے فلاں ہو گیا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور جنت کے اندر اللہ یہ سہولتیں عام فراہم کرے گا، وہاں کوئی کریم شریم کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں پھر جادو چلے گا بس۔ یہاں پہ اللہ سامنے کرے گا ہر چیز کی خواہش، آیا نا پیچھے قرآن میں، جس چیز کی بھی وہ خواہش کریں گے جنت میں وہ اس کو مل جائے گی، یہ نہیں کہ اس کو رد کیا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ نہیں یہ جنت کے اندر یہ چیز میسر نہیں ہے، جنت کے اندر اس چیز کی یہ کمی ہے۔ اللہ پاک نے جنت کے اندر کسی لحاظ سے کوئی کمی رکھی ہی نہیں ہے، ہر چیز وہاں وافر مقدار میں، ان گنت لا تعداد ہے، ہر چیز وافر مقدار میں۔ اللہ اکبر۔ اور سب سے بڑی جو جنت کی نعمت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے بس، ٹھیک ہے۔ تین طبقے ہوں گے، تین طبقے ہوں گے، تین طبقے۔ سب سے اول طبقہ
جو ہوگا اس کو اللہ پاک ہر روز صبح و شام اعلیٰ طبقے کو اپنے دیدار کروایا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس سے ادنا طبقہ جو ہوگا اللہ پاک، ہاں 2 طبقے، اس سے ادنا طبقہ جو ہوگا نیچے والا طبقہ اللہ پاک ان کو صرف جمعے والے دن اپنا دیدار کروایا کریں گے، اور جو نیچے والا طبقہ ہوگا یہ جنت کے اندر ہر جمعے کے آنے کی آرزو کیا کریں گے کہ کب جمعہ آئے گا اور اللہ کا دیدار ہمیں نصیب ہوگا۔ لیکن جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہوں گے، صالحین ہوں گے، ان کو ہر روز صبح و شام اللہ پاک کیا کروائیں گے؟ اپنا دیدار نصیب کروائیں گے۔ اللہ پاک انہی لوگوں کے اندر ہم سب کو شامل فرمائے، کیونکہ جنت کے اندر جب پہنچ جائیں گے نا، سارے جنت کی ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اللہ جنتیوں سے کہیں گے ہاں بھائی کسی چیز کی اور ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ۔ سارے جنتی کہیں گے یا اللہ یہاں پہ اتنی نعمتیں تو نے دے دی، اب کیا ضرورت رہی کسی چیز کی؟ پریشانیاں، دکھ، تکلیف، بیماریاں سب کچھ ختم ہو گیا۔ یا اللہ پاک یہاں تو ہر جگہ ہی خوشیاں ہی خوشیاں، ہر جگہ ہی نعمتیں ہیں، یہاں تو سکون ہی سکون، اطمینان ہی اطمینان ہے۔ تو اللہ پاک فرشتوں سے حکم دیں گے ذرا درمیان سے پردے ہٹاؤ۔ جب وہ جنتی پردے درمیان سے فرشتے پردے ہٹائیں گے تو پھر جنتی جب اللہ کا دیدار کریں گے تو پھر وہ ہکے بکے رہ جائیں گے، ان کے ہوش اڑ جائیں گے، اور سارے جنتی زبان سے کہیں گے کہ یا اللہ تو نے جنت کی کسی نعمت کے اندر اتنا لطف اور مزہ نہیں رکھا جتنا اپنے دیدار کے اندر مزہ رکھا ہوا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ پاک ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب ایمان والوں کو اللہ سب سے زیادہ جو انعام کے طور پہ ذکر کر رہے ہیں، اللہ پاک جنت کا ذکر کرتے ہیں، میں انعام کے طور پہ تمہیں یہ دوں گا، اور کتاب کے اندر قرآن کے اندر اللہ یہ ذکر کر رہے ہیں۔ اور اللہ اکبر، جنت سے بھی اعلیٰ نعمت اللہ پاک اپنے جنتیوں کو اپنا دیدار نصیب کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا میں تو اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے، کوئی آنکھ لا تدرک الابصار، کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کا دیدار نہیں کر سکتی، لیکن جنت کے اندر اللہ اکبر، ایک صحابی رسول نے یہ سوال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یا رسول اللہ جنت کے اندر تو اتنی زیادہ خلقت ہوگی تو ہم کس طرح اللہ کا دیدار کریں گے؟ وہاں تو بڑا مشکل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 14ویں کے چاند کو آسانی سے دیکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ 14ویں کے چاند کو آسانی سے دیکھ سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جنت کے اندر تو اللہ کا دیدار اسی طرح کرے گا جس طرح آسانی کے ساتھ تو 14ویں کا چاند دیکھ دیتا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی تنگی نہیں ہوگی تجھے، تو اس طرح اللہ کا چہرہ، اللہ کا دیدار کرے گا جس طرح 14ویں کے چاند کو تو آسانی سے دیکھ لیا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سمجھ آئیے؟ آگے دیکھیں جی اب، اللہ اکبر، ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، بے شک یہ البتہ رزق ہے ہمارا، ٹھیک ہے، لرزقنا ہمارا، ما لہ من نفاد، نہیں ہے واسطے اس کے ختم ہونا۔ دنیا کے اندر جو بھی نعمت ملتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح جو بھی چیز ہے وہ بنگلے سے لے کر سوئی تک، ٹھیک ہے، ہر چیز فانی ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ بادشاہوں نے بڑے بڑے محلات بنائے تھے دنیا کے اندر، شاہ ایران نے، شاہ کیسر، شاہ کسرا، ہرکل، شاہ حبشہ، ہر بادشاہ نے بڑے بڑے محل تعمیر، وہ دیکھ لو کھنڈرات بنے ہوئے آج خالی ہیں سارے۔ بلکہ یہ شاہ ایران جو تھا، جب صحابہ کرام نے یہ قلعہ فتح کیا تھا ایران کا، تو اس نے اپنے تخت تک پہنچنے کے لیے فرش جو بنوایا تھا وہ سونے کا بنوایا تھا، اور اس کے ارد گرد جو درخت لگوائے تھے وہ بھی سونے کے تعمیر کروائے تھے، اور اس سونے کے فرش سے اوپر گزر کے وہ تخت پہ بیٹھا ہوتا تھا۔ اور صحابہ کرام نے اس قلعے کو جو فتح کیا تھا جمعے والے دن فتح کیا، اور جب فتح کیا وہ سارا سونا اکھیڑ کے، حضرت عمر کی خلافت کا دور تھا، تخت کو کھیڑ کے اور کھجور جو درخت سونے کے اگائے تھے سب کچھ اکھیڑ کے یہ سارا مال غنیمت کے طور پہ مدینہ منورہ حضرت عمر کی خدمت میں پہنچایا۔ اور پھر وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پہلا جمعے کا خطبہ دیا، جو نماز پڑھی تھی وہ جمعے کا خطبہ وہاں پہ انہوں نے دیا تھا۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اور دیکھ لو نام و نشان نہیں ہے ان کا، ختم ہو چکا ہے سب کچھ، ٹھیک ہے۔ اور چلتے آج دیکھ لو اللہ پاک یہ قرآن پاک میں عبرت کے طور پہ ان کے قصے بیان کرتا ہے۔ قرآن میں کیا کہتے ہیں اللہ؟ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ،
ओ जिन कुओं के ऊपर बड़े बड़ी आबादियाँ, बड़े बड़े लोग आके पानी भरा करते थे, रश पड़ा हुआ था, आज वो कुएं क्या हो गए, वीरान हो गए। व कसरी मशीद, और बड़े बड़े जो किले मजबूत दीवारों वाले होते थे, आज वो भी क्या हो गए हैं, वीरान हो चुके हैं। कोई आदम ना आदम ज़ात, ना मुनसो गमखार, कुछ भी नहीं। चमगादड़ों ने वहाँ पे बसेरा किया हुआ है, हशरातुल अर्ज़ कीड़े मकोड़ों ने अपने बिलें, अपने मकान बनाए हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। इंसान का नामो निशान तक नहीं रहा है। ये सारी चीज़ें अल्लाह इबरत दिया। लाहौर के अंदर देख लो किला बना पड़ा है, ठीक है। लोगों ने क्या बना लिया, सैर व तफरी का मकाम बना लिया, बस ख़त्म हो गए बादशाह, चले गए दुनिया से, ठीक है। तो दुनिया के अंदर हर चीज़ क्या है, फ़ानी, फ़ना होने वाली है। हर चीज़ के ऊपर हुक्म क्या है, फ़ना का है। मौत आ गई, सब कुछ तबाह हो गया, ठीक है। लेकिन जन्नत की किसी नेमत को फ़ानी वाला हुक्म नहीं लगेगा। वहाँ हर चीज़ क्या हो गई, हमेशगी, हमेशा के लिए होगी, मुनक़ते कोई चीज़ नहीं होगी, किसी चीज़ का गम नहीं होगा, कोई चीज़, कोई ख्वाहिश उसकी रद्द नहीं की जाएगी। वो रिज़्क़ जो उसे मिलेगा वो हमेशा के लिए। और नीज़ सबसे बड़ा मौत का अंदेशा भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें जी, अब आगे है जी तख़वीफ़ उख़रवी, ठीक है। हाज़ा एक लफ्ज़ अल्लाह ने बोला है सिर्फ, ठीक है। आगे वक़फ़ है, तो है ना, क्या मतलब है इसका, किस तरह अल्लाह फरमा रहे हैं ये बात तो हो चुकी, अब अल्लाह का गज़ब है आगे, ठीक है। जलाल है, गज़ब, कि मैं मुत्तकीन को क्या दूंगा, ठिकाना। उस ठिकाने की अल्लाह ने तारुफ करवा दिया, तफसील बयान कर दी, जन्नत इस तरह की, इस तरह की। अब हाज़ा ये बात हो चुकी, अब आगे गौर से सुनो, अल्लाह ने फरमाया व इन्ना लित्तागीना लशर्रा मआब, और बेशक वास्ते सरकशों के अलबत्ता बहुत बुरा ठिकाना होगा, ठीक है। लशर्रा मआब, बहुत बुरा ठिकाना। शर्रा किसको कहते हैं, बुरा। मआब ठिकाना। अच्छा, फिर आगे जहन्नम, आगे क्या है, जीम, क्या मतलब, ये बात हो चुकी बेशक सरकशों के लिए अलबत्ता बहुत बुरा ठिकाना, यानी जहन्नम क्या होगी, जहन्नम। यसलौनहा, फिर आगे क्या है, छोटा सा जीम है, दाखिल होंगे वो उसको। फबीसल मिहाद, बस बड़ा बुरा बिस्तर है। अब क्या हुआ है, क्या है, अब यहाँ पे वक़फ़ है, कलाम मुकम्मल हुआ है। फबीसल मिहाद क्या है, बड़ा बड़ा बुरा बिस्तर है वो, ठीक है। फिराश, ठिकाना बहुत बुरा है। आगे हाजा, ये बात, क्या, ये बात, अब देखें तर्जुमा गौर से देखना है। फल यज़ूक़ूहु, इसको छोड़ दो लफ्ज़ को, इसका तर्जुमा अभी नहीं करना, आसानी के लिए मैं समझाने लगा हूँ। ये बात आगे हमीमुन, गर्म पानी, व गस्साकुन, और पीप, ठीक। आगे व आखरु मिन शक्ली ही अज़वाज, और इसके अलावा दूसरे अजाब इसके मिसल कई किस्म के, और इसके अलावा दूसरे अजाब, खोलता हुआ पानी, गर्म पानी, पीप, व आखरु, और इसके अलावा दूसरे इसके मिसल के कई अजाब। फल यज़ूक़ूहु, पीछे आ जाएं, फल यज़ूक़ूहु, पस चाहिए कि अब चखें वो उसको, ठीक है। पस चाहिए कि चखें वो उस अजाब को। कौन सा अजाब, पिए गर्म पानी, पिए पीप मिला पानी, पिए, और इसके अलावा कई किस्म के जहन्नम के अंदर अजाब होंगे, अल्लाह ने फरमाया। कुरान में अल्लाह सबसे ज़्यादा क्या, आग होगी, आग होगी, आग होगी, पानी होगा, पीप होगी, बस ये सबसे ज़्यादा अल्लाह, हदीस शरीफ के अंदर भी इसी का ज़्यादा तज़किरा है। लेकिन यहाँ पे देखो व आखरु मिन शक्लिही अज़वाज, ठीक है, कई किस्म के अजाब होंगे वहाँ पे, कई किस्म के। और पीछे सूरह साफ़ात के अंदर ज़क्कूम, वहाँ पे अल्लाह ने जिक्र किया कि जो इनका खाना होगा जहन्नमियों का, वो क्या होगा, ज़क्कूम का दरख्त होगा, उसका फल वो खाया करेंगे, ठीक, बदमज़ा बदबूदार किस्म का फल। और यहाँ पे हमीमुन, खोलता हुआ पानी, व गस्साकुन, और पीप। और ये जहन्नमियों की जो पीप होगी ना, पीप,
آگ لگے گی، ظاہری بات ہے گل سڑ جاتی ہے نا جلد، وہ ساری پیپ نکل کے ایک وادی ہے جہنم کی، وہاں پہ جمع ہو جائے گی، اور وہاں پہ بھی اس کے اندر آگ کے اندر اس کو جلایا جائے گا اور اس کو بھی گرم کیا جائے گا، اور جب جنتیوں اور جہنمیوں کو پانی کی ضرورت ہوگی تو ان کو وہی پیپ ملا پانی پلایا جائے گا۔ استغفر اللہ، ٹھیک ہے۔ وآخر من شکلہ ازواج، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور دوسرے اس جیسے کئی قسم کے عذاب ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ پاک نے دیکھو یہ عجیب عجیب کلام کیا ہے، یہ عجیب کلام کیا ہے، انداز کلام دیکھو اللہ پاک کا۔ ہاذا یعنی پچھلی بات ہو چکی، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، گناہ گاروں کے لیے، سرکشوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ جہنم ہوگی، یصلونہ، اس میں داخل ہوں گے، فبئس المہاد، بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ ہاذا یہ یعنی یہ بات، یہ عذاب، حمیم کھولتا ہوا پانی، وغساق اور پیپ، وآخر من شکل ازواج، اور دوسرے اس جیسے کئی قسم کے عذاب، فلیذوقوا، پس چاہیے کہ چکھیں اب وہ۔ اللہ ہم محفظنا منہم۔ آگے ھذا فوج مقتحم معکم، یہ فوج ہے داخل ہونے والی ہے ساتھ تمہارے، یعنی شرکت عذاب جہنم کے لیے۔ اللہ فرمائیں گے جہنمی کچھ جو ہوں گے نا بڑے سردار، وہ پہلے سے اللہ پاک سب سے پہلے ان کو داخل کریں گے، پھر جو ان کے پیچھے جو چھوٹے چھوٹے مقتدی جو ان کے پیچھے لگ کے گناہ کرتے تھے، بعد میں جب ان کو داخل کریں گے نا، اللہ فرمائیں گے سرداروں کو جو پہلے داخل ہوں گے ان کو کیا کہیں گے؟ یہ فوج ہے داخل ہونے والی ہے ساتھ تمہارے، لا مرحبا بہم، اب وہ سردار کہیں گے نہیں کوئی خوشی ساتھ ان کے، انہم صالوا النار، بے شک وہ داخل ہونے والے ہیں آگ کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان مجرمین کو، نافرمانوں کو بڑے بڑے پیشوا کے ساتھ ہم کریں گے نا جہنم میں مبتلا کرتے ہوئے، پھر ان کو کہا جائے گا سرداروں کو یہ بھی ایک جماعت ہے، ان کو بھی دیکھو، یہ بھی تمہارے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ جہنم میں داخل کریں گے، ٹھیک ہے، یہ تمہارے ساتھ جو جہنم میں گھسی چلی آ رہی ہے یہ بھی تمہارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کو دیکھ کے وہ کیا کہیں گے؟ اللہ فرما رہے ان کو دیکھ کے تم کہو گے کہ یہ جگہ کشادہ اور آرام کرنے کے نہیں ہے، تم کہاں گھسے چلے آ رہے ہو؟ یعنی کوئی جنتی آتا تو خوش ہوتا، جب جنت کے اندر جنتی بیٹھے ہوں گے، اللہ جنت میں کسی کو داخل کرے گا تو جنتی کیا ہوتے؟ خوش ہوتے اس کو دیکھ کے، واہ بھائی تو خوش قسمت آدمی ہے، جنت میں داخل ہو گیا۔ لیکن جہنمی کو جب داخل ہوتا وہ دیکھیں کیا کہیں گے؟ لا مرحبا بہم، لا مرحبا بہم، کہ یہاں خوشی خشی کوئی نہیں ہے، یہ آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ کوئی سکون کی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انہم صالوا النار، ٹھیک، یہ تو جہنم میں گھسنے والے لوگ ہیں، اس لیے ان کو آنے کی کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا اوکے، یہ تو جہنم کے اندر گھسنے والے لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرمائیں گے یہ تم ان کو جہنم قیامت والے دن کہو گے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اب قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، اچھا یہ سردار کہیں گے نا، جہنم کے سردار اپنے مقتدیوں کو، چھوٹوں کو، جن کو انہوں نے الٹے کاموں پہ لگایا، اب وہ مقتدی بولیں گے، کہنے لگے بلکہ تم نہیں کوئی خوشی ساتھ تمہارے، کہنے لگے وہ کہیں گے بل انتم، بلکہ تم، لا مرحبا بکم، نہیں کوئی خوشی ساتھ تمہارے۔ دنیا میں کیا کہا کرتے تھے؟ کیا کہا کرتے تھے کہ سر جی موجہ ہی تاڑے نالا، ٹھیک ہے، تم نہیں تو کچھ بھی نہیں، ہم تمہارے پاس آتے ہیں ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے، خاک ایسی زندگی پہ کہ تیرے چہرے کا بھی دیدار نصیب نہ ہو زندگی میں، یہی کہتے تھے۔ جو کچھ ملا ہے پیر صاحب کا نظری کرم ہے، جو کچھ ملا ہے فلانے نے دے رکھا ہے۔ دنیا میں تو یہ کہتے جتنی خوشیاں ملی انہی کی بدولت ملی، لیکن جہنم میں جملہ بدل جائے گا، لا مرحبا بکم، اور ظالموں تمہارے ساتھ کوئی خوشی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ آگے انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار، تم ہی نے آگے کیا اس کو، یعنی سزا کو ہمارے لیے، تمہارے پیچھے لگے، تم نے جلسے کیے، تم نے جلوس نکالے، تم نے اشتہار لگائے، تم نے ہمیں یہ بڑے بڑے نصیحتیں کی، واز کیے، ٹھیک ہے، گندے گندے، تو وہ عذاب تم نے، آج جو عذاب مل رہا ہے نا جہنم میں، یہ تمہاری وجہ سے مل رہا ہے ہمیں، تمہاری وجہ سے۔ فبئس القرار، پس کیا ہی برا ہے ٹھہراؤ، کیا ہی برا ہے ٹھہراؤ۔
آگے قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا فی النار، کہیں گے وہ اے ہمارے رب، من قدم، جس نے بھی آگے کیا ہمارے لیے، ہاذا یہ عذاب، فزدہ پس زیادہ کر تو، عذاباً عذاب اس کو، ازروئے عذاب کے، ضعفاً فی النار دوہرا بیچ آگ کے۔ وہ متبعین کیا کہیں گے پھر؟ وہ انہی کے لیے بد دعا کریں گے اب جہنم میں۔ وہ کہیں گے یا اللہ ان ظالموں نے ہمیں عذاب کے اندر آج ان کی وجہ سے، اللہ آج تو جہنم کے اندر ان کے اوپر دوہرا عذاب بھیج۔ ایک تو یہ خود گمراہ تھے، ایک انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا، ان کو دوہرا عذاب آج جہنم کے اندر دے یا اللہ پاک۔ ٹھیک ہے آگے، وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ، اب یہ سارے مل کے اب کہیں گے، اور کہیں گے سارے کیا ہوا ہمیں کہ نہیں دیکھتے ہم ان نوجوانوں کو جو تھے ہم گنا کرتے ان کو برے لوگوں سے۔ دنیا کے اندر سارے جہنمی جب دیکھیں گے نا، ہے یہاں تو وہابی کوئی نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے وہ وہابی تو ادھر ہے ہی کوئی نہیں، تو وہ جب دیکھیں گے ارد گرد سارے، وہ کہیں گے ما لنا، کیا ہو گیا، لا نرا، ہم دیکھتے نہیں ہیں، رجالن، نوجوانوں کو، ان لوگوں کو، کننا نعدہم، جن کو دنیا کے اندر ہم گنا کرتے، من الاشرار، شرارتی۔ جو توحید پرست ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو شرارتی ہے، ٹھیک ہے، تو شر پھیلاتا ہے، تو فتنہ پھیلا رہا ہے، تو جوڑ نہیں پیدا کر رہا، تو توڑ پیدا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے دنیاوی لحاظ سے چاہے لوگوں کے اندر ہر قسم کی نفرت ہو، دین کے اندر ان کو فرقہ واریت یاد آتی ہے۔ دنیاوی لحاظ سے کیا حال ہے ہماری عوام کا؟ کوئی آتا ہے کسی کے دوسرے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے؟ ہر کوئی ایک دوسرے سے نفرت کرتا ہے، اور جو مولوی توحید بیان کرتا ہے اس کو کہتے تو فرقے، تو نفرتیں پھیلا رہا ہے، تو فرقے بازیاں کر رہا ہے ساری۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور یہی حال ہے آج، جو ہے نا 2 نمبر مولوی ہے، اس کو چڑھایا ہوا ہے عوام نے، پیسے، گاڑیاں، سب کچھ وافر مقدار میں اس کو، کیونکہ علماء سو جو ہوتے ہیں نا، علماء سو برے، اللہ پاک ان کو دے دیتا ہے دنیا، لے لو، تمہیں دنیا چاہیے، تم نے میرا دین بیچا ہے نا دنیا کی بدولت، لے لو جتنا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو اچھا ہے نا، اچھا، اس کو یہی فتوے لگتے ہیں، من الاشرار قرآن کہہ رہا ہے، دیکھو جہنمی کیا کہیں گے کہ جن کو ہم دنیا کے اندر برا اور فتنہ پھیلانے والا کہا کرتے تھے، وہ کدھر گئے؟ وہ تو نظر نہیں آ رہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کہیں گے؟ اتخذناہم سخریا، آیا بنا لیا ہم نے ان کو ٹھٹھا، مسخری کیا ہوا، یعنی ہم ان کو دنیا کے اندر کیا کرتے تھے؟ مذاق کرتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے۔ جو مولوی صرف فضائل ہی سنائے نا، فضائل ہی سنائے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا، کچھ نہیں کہے گا اس کو کوئی۔ جو مولوی نے بولنا ہی نہیں ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھ، اپنے بال سنت کے مطابق رکھ، اپنا لباس اچھا رکھ، شرک چھوڑ، بدعت چھوڑ، جس نے یہ بولنا ہی نہیں ہے، حق بات بیان کرنی نہیں ہے، اس کو سارے اچھا کہیں گے، اے مولوی چنگا، یہ مولوی بہت اچھا ہے۔ اور جو برائی سے روکے گا، برے کام سے روکے گا، اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ اے سب تو پیڑا نو مسیطے کڈو۔ آج کل یہی ہوتا ہے۔ اور یقین کرو مساجد کے اندر ایک عجیب قسم کی سپریم کورٹ یہ بیٹھی ہوتی ہے، یہ جج سارے، اللہ کا شکر ہے ہماری مسجد تو محفوظ ہے اس شر سے، لیکن آپ کبھی وزٹ کرنا دوسری مساجد کا کیا حال ہوتا ہے وہاں پہ، کس طرح ہر چودھری بنا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ اس میں سفید پوش جو ہوتے ہیں، جو 50-60 سال سے نماز پڑھتے ہیں نا، اس میں وہ سب سے بڑے چودھری بنے ہوتے ہیں وہاں پہ، وہ فیصلے کرتے ہیں امام کے بارے میں، اچھا اس نے نماز کیسی پڑھائی ہے، یہ بیان کیسا کر رہا ہے، وہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں سارا۔ اور جب وہ امام کے بارے میں متفقہ فیصلہ کر لیتے ہیں نا، بس اب اس کو نکالنا ہے، نکال کے وہ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، بلے بلے اسی امام نو کڈیا، اسی ان نواں منگانا، وہ چودھری بن کے جیسے پتہ نہیں کیا ہم نے بہت بڑا ہم نے کام کر دیا ہے۔
اور جب نیا امام رکھتے ہیں پھر وہ دوسروں سے مقتدیوں سے پوچھتے ہیں کہ اے تانوں پسند ہے کہ نہیں ہے گا، دسو کیسا بیان کر رہا ہے، دسو کیسی نماز پڑھا رہا ہے۔ چند دن گزرتے ہیں بس اس کو بھی نکالتے ہیں، بس اپنی حکمرانی انہوں نے مسجد کے اندر چلائی ہوئی ہے، بات حکمرانی چلائی ہوئی ہے۔ اور یقین کرو حق بیان کرنے والے جو ہے نا اس وقت آپ کو بہت دنیا کے اندر کم ملیں گے، کم ہی ملیں گے۔ اور ڈر لگتا ہے، مدرسہ چلانا جو ہے نا آسان ہے، بہت آسان ہے، مسجد چلانی بہت مشکل ہے، خدا کی قسم مسجد چلانی بہت مشکل ہے۔ مدرسے کے اندر وہ شاگرد اس کے سارے اپنے ہیں، جوتے اٹھانے والے، اس کے کپڑے استری کرنے والے سب مل جائیں گے اس کو، لیکن مسجد کے اندر طبیعتیں مختلف ہیں، امام کو ہر کسی کی بات سننی پڑے گی، اس کو اپنے دل کے اندر منافقت اختیار کرنی پڑے گی، وہ پھر ہی رہ سکے گا۔ ہر کسی کی بات سننی اور ہر کسی کو اس کو خوشامد کرنا، ہاں ہاں بالکل تیری بات ٹھیک ہے وہ غلط ہے، پھر اس کو ملنا، ہاں تیری بات ٹھیک ہے بالکل یہ بالکل، ہر کسی کی بات بھی امام سن رہا ہے، کوئی اچھی کر رہا ہے کوئی بری کر رہا ہے، ہر کسی کے بیچارہ وہ سن رہا ہے، اور پھر بھی آ جا کے وہ کیا قصوروار وہی ٹھہرتا ہے۔ اور یقین کرو دکھ ہوتا ہے جب ہم ایسے واقعات سنتے ہیں، 40 سال امام مسجد کے اندر نماز پڑھا رہے، اور تھوڑی سی بیچارے کے گھر پہ تنگی آئی، مشکل حالات آئے، بیماری آئی، 3-4 دن گزرے، کیا ہوا پھر؟ مقتدی کیا کہتے ہیں کہ جی ہور امام لبو انہوں کڈو، اس طرح ساتھ چھوڑتے ہیں لوگ۔ میں سچا واقعہ میں اپنے کانوں سے جو میں نے سنا، میرے استاد محترم بخاری شریف جن سے میں نے پڑھی ہے، دوسری جلد بخاری شریف کی میں نے پڑھی، چند دن پہلے میں ان سے ملنے کے لیے گیا، جمعے والا دن تھا، انہوں نے خود مجھے اپنا واقعہ سنایا، اپنا واقعہ، کہتے 26 سال ہو گئے مجھے اس مسجد میں امامت کرتے ہوئے، 26 سال، یہ کم نہیں ہے، وہ منہ سے کہنا آسان ہے، 26 سال کا دورانیہ ہو گئے، اور بخاری شریف کے ایک پورے فیصل آباد کے سب سے بڑے مدرسے کے شیخ الحدیث، حدیث پڑھانے والے استاد، اور مدرسے کے اندر ان کا شمار بڑے علماء کرام میں، پورے فیصل آباد کے اندر ان کا شمار بڑے علماء کرام میں ہوتا ہے، مفتیان کرام کے اندر۔ وہ مجھے بتا رہے ہیں مسجد کے حالات، 26 سال ہو گئے مجھے مصلی سنبھالے ہوئے، میں درس دے رہا ہوں، میں حدیث کا درس دے رہا ہوں، قرآن کا درس دے رہا ہوں، اور انہوں نے یہ بھی اپنی زبان سے کہا کہ میں جب پاکستان کے اندر ہوں، میں کبھی یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ میرا کوئی دوسرا کہ جمعہ پڑھا دے، جمعہ بھی یہاں میں پڑھا رہا ہوں، پورا میری چھٹی کوئی نہیں ہے، وہ کہتے، اور وہ کہتے میں کسی کے لیے نہیں کرتا، میں نے اس کا اجر اپنے اللہ سے لینا ہے، کہ کسی کا نقصان نہ ہو، چھٹی نہ ہو، میری غیر حاضری نہ ہو، مصلی بھی وہ کسی کو دوسرے کو نہیں دیتے، نماز خود پڑھانی۔ ان کو چند دن پہلے، پچھلے سال کی بات ہے سچ، دل کا اٹیک ہوا اور میجر قسم کا اٹیک ہوا تھا دل کا، دوپہر کے وقت ہاسپٹل گئے، وہاں پہ ڈاکٹروں نے بتایا کہ بہت میجر قسم کا اٹیک ہوا ہے، 25% دل کام کر رہا ہے، صرف 25%۔ اور استاد کو جب بھی ہوش آتی ہے وہ کہتے ہیں مجھے مدرسے میں پہنچاؤ، مجھے مسجد میں پہنچاؤ، مجھے مدرسے میں پہنچاؤ، مجھے مسجد میں پہنچاؤ، ان کو ابھی بھی فکر لگی ہوئی ہے۔ لیکن جو مسجد کے مقتدی ہیں وہ بے ایمان پتہ تک لینے نہیں آئے، وہ فون کر کے، مسجد کا صدر فون کر کے استاد محترم کو کہہ رہا ہے کہ سر جی 2-3 ناغے ہو گئے درس کے، کوئی ہمیں اور امام ڈھونڈ کے دو، وہ آ کے نماز پڑھے، درس دیا کرے یہاں پہ۔ 26 سال جس کے پیچھے نمازیں پڑھی، 26 سال جس کے پیچھے جمعے پڑھے، 26 سال جس نے قرآن کا درس دیا، 26 سال جس نے حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنایا، 26 سال کے بعد تم اسے یہ کہہ رہے ہو کہ درس کے ناغے ہو رہے ہیں۔ 26 سالوں میں جو تم نے درس سنا وہ کہاں گیا؟ تمہیں اتنی شرم حیا نہیں ہے؟ 26 سالوں میں جو درس تم نے، جس مولوی صاحب نے تمہیں درس دیا، کیا تمہیں اس کا فکر نہیں لگا؟ اور 3 دن وہ مولوی صاحب تمہیں درس دینے کے لیے نہیں آئے تو تم مرنے کے لیے تیار ہو گئے، ہمیں کوئی اور مولوی ڈھونڈ کے دو، اور مولوی ڈھونڈ کے دو، ناغے ہو رہے ہیں بہت زیادہ، اور ہسپتال میں پتہ تک لینے گے۔ اور مدرسے والے جو ہیں وہ بار بار فون کر کے کہہ رہے ہیں، پتہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہیں پہ ٹکیں، آرام کریں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے مدرسے میں آنے کی، آپ جتنی چھٹیاں کر سکتے ہیں کریں، جب آپ فوراً آرام اللہ آپ کو دے دے آپ مدرسے والے قدر کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس نے وقت دیا ہوا ہے ہمیں بہت زیادہ۔
اور مسجد والوں کو پرواہ نہیں ہے. اور وہ جو صدر ہے، مقتدی ہیں جو فون کر رہے ہیں، یہ انہوں نے درس سنا تھا 26 سالوں میں، یہی ان کے اوپر اثر ہوا درس کا کہ 3 دن وہ رہے نہیں اور فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی چھٹیاں ہو رہی ہیں یہ ہو جو. انہوں نے پھر آخر میں یہ جملہ کہا، پھر مجھے کہتے جب سے میں اس مسجد کے اندر جو میں پہلا دن سمجھتا تھا نا، آج 26 سال کے بعد آج بھی میں وہ مسجد اپنی کے اندر پہلا دن ہی سمجھتا ہوں. میں ان کے سروں کے اوپر نہیں میں نے کبھی بھی رہا، میں اپنی زندگی کا سہارا میں نے ان کو نہیں بنایا، میں ان کو سروں کے اوپر نہیں ہوں. ان کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے یہ کب مجھے دھوکہ دے جائیں، کب مجھے مسجد سے نکال دیں. اپنا کاروبار ہے، اپنا سب کچھ ہے ان کا، اللہ تعالیٰ سب کچھ دے رہا ہے. لیکن انہوں کا یہ جملہ جو تھا نا، اس نے بہت دل دکھایا کہ انہوں نے کہا کہ جو دن میں پہلا سمجھتا نا 26 سال پہلے جب میں آیا تھا، وہی دن کہ پہلا دن مثلا پہلا دن کیا ہوتا ہے، امام کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں رہنا بھی ہے یا نہیں رہنا، پتہ نہیں کیا بنے گا آگے کیا بنے. وہ کہتا ہے 26 سال کے بعد میں وہ دن یہی سمجھتا ہوں. یہ حال کرتے ہیں مسجد والے، مقتدی والے. ذرہ برابر دلوں کے اندر شرم و حیا نہیں ہوتی، یار یہ کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ. 26 سال بعد پتہ تک لینے کے لیے نہیں جا رہے مسجد کے ہسپتال کے اندر، اور کوئی پرواہ نہیں ہے کس کے پیچھے ہم نے نمازیں پڑھی، کتنا لوگوں کو اس کی وجہ سے اللہ ہدایت دے رہا ہے. اور حدیث کا استاد ہے، سب سے بڑی بات شیخ الحدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانے والا، بخاری شریف پڑھانے والا. قدر نہیں ہے لوگوں کو، قدر نہیں ہے لوگوں کو. سمجھ آئیے کہ نہیں. اور یہ جب سے میں نے یہ واقعہ سنا، مجھے بہت زیادہ خوف دل کے اندر لاحق ہو چکا ہے. امید بس اللہ ہے، سہارا اللہ ہے، بس کسی کے اوپر کوئی نظر نہیں، کسی کے اوپر کوئی پرواہ نہیں. پہلے بھی میں کہتا تھا، آج بھی کہتا ہوں، مجھے کسی کے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں. 2 وقت کی روٹی صبح و شام دوپہر الحمدللہ اللہ عزت کے ساتھ دے رہا ہے، وہی کافی ہے. بس زندگی جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے وقف ہے، وقف ہے. اور چلی تھی یہ کچھ دن پہلے کچھ دوست کلاس کے، جی قاری صاحب کے لیے یہ چندہ اکٹھا کرو، مہینہ پہلے، مہینے کے بعد دیا کریں گے. یہ ہوا، میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا بھائی میرے لیے کر کے کیا کرو گے، کیا کرو گے میرے لیے کر کے. ہاں میں اس چیز کے اندر خوش ہوں، دین کا کام کرو. میرے اس ڈیسک کے اوپر مہینے کے بعد 1 لاکھ روپیہ لا کے رکھو، رقم پوری. سال بعد جب وہ لاکھ کی رقم 12 لاکھ میں تبدیل ہوگی، ہم غریبوں میں تقسیم کریں گے اس کو. اس مسجد سے غریبوں کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھیں گے. جو ہمارے توحید پرست جو غریب ہوں گے، ہم ان کا نام لکھے لسٹ میں، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھیں گے، بیواؤں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں گے، اور دین کا کام چلے گا. لوگ دین کی طرف مائل ہوں گے، محبت کریں گے، پیار کریں گے، قرآن کا درس سنا کریں گے آ کے. ہماری فکر کیوں کرتے ہو؟ دین اسلام کی فکر کرو. میں یہاں کس کی فکر کے لیے بیٹھا ہوں؟ دین اسلام کی فکر ہے مجھے، آپ کی فکر ہے، آپ کی آخرت کی فکر ہے. کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی کسی پیسے کی ضرورت نہیں. کبھی اللہ کا شکر ہاتھ کسی کے آگے پھیلایا، ہمیں اتنے پیسے کی ضرورت، اتنے دے دو، نہیں ضرورت. خالصتاً اللہ کی رضا ہے. بس یہ قرآن پاک لوگوں کے دلوں کے اندر پیوست ہو جائے. یہ ذمہ داری اللہ پاک نے دی ہے. یہ تو ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، یہ تو اپنے لیے سعادت. قرآن پاک ہے، اور اس کو پڑھانا، اس کو سمجھانا، اس کی تفسیر آگے بیان کرنا اللہ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے چنا ہے. الحمدللہ اس کے اوپر میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. اور مجھے کسی سے کیا چیز. انبیاء کا کام کیا تھا؟ وہ کیا کہتے تھے قوم کو؟ لا اسالکم علیہ اجرا، ہم اس تبلیغ کے اوپر تم سے کوئی اجرت نہیں لیتے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور خالصتاً جو اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کرے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا سہارا، اس کی امید صرف اور صرف اللہ ہوتا ہے. بس اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ من الاشرار، جہنمی کیا کہیں گے؟ وہ شرارتی لوگ کدھر گئے دنیا کے اندر، جن کو ہم دنیا میں خیال کیا کرتے تھے شرارتی. ٹھیک. اب کیا ہوگا؟ اتخذناہم سخریا، وہ کہیں گے ہم ان کو کیا کرتے تھے؟ مذاق کرتے تھے. اب کیا کہیں گے؟ ام زاغت عنہم الابصار، ہائے یا ٹیڑھی ہو گئی ہیں ان کی آنکھیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے. یعنی وہ جنت کے اندر چلے گئے، یا کہیں ہماری آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی ہیں، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ٹیڑھی ہوگی کہ ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے، کہ ہیں تو جہنم میں ہی، کہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، ہماری آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے.
اللہ اکبر، ہم کو نظر نہیں آ رہے، اللہ اکبر۔ اللہ فرمائیں گے وہ تو جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ اب اللہ آگے فرما رہے ہیں ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، بے شک یہ بات البتہ حق ہے، کون سی؟ یہ اہل جنت کا اور یہ اہل جہنم کا آپس میں کلام کرنا جو ہوگا، پیشوایان شرک جو ہوں گے اور ان کے مریدین، ان کا اور ان کا تخاصمہ جو آپس میں ہوگا، جھگڑا ہوگا ان سب کا، ٹھیک ہے۔ بے شک ذالک یہ بات لحقن البتہ حق ہے، یعنی ضرور ہوگا، تخاصمو ضرور ہوگا جھگڑا، اہل النار اہل نار کا، جہنمیوں کا۔ اللہ نے فرمایا قیامت والے دن یہ جھگڑا ضرور ہوگا، اور وہ ضرور قیامت والے دن جہنم میں جا کے ضرور دیکھیں گے کہ کدھر گئے وہ توحید پرست لوگ جو جن کو ہم مذاق کیا کرتے تھے، جن کو ہم دنیا میں گلی سے گزرتے تھے کہتے تھے او دیکھو مولوی جا رہا ہے، او دیکھو بھابی جا رہا ہے، او دیکھو فلان جا رہا ہے، او دیکھو حافظ جی جا رہے ہیں، یہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے۔ اللہ فرمائیں گے یہ جہنم میں جا کے پھر یہ کیا کریں گے؟ حسرتیں کریں گے کہ کاش ہم بھی دنیا کے اندر وہی فقیرانہ حلیہ اختیار کر لیتے، اللہ کے دین کے داعی بن جاتے، اللہ کے دین کے اپنے آپ کو تابع کر لیتے، ٹھیک ہے، تو ہم بھی آج کس کے اندر ہوتے؟ جنت کے اندر ہوتے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہاں سوائے حسرت کے کچھ نہیں ملے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تبرک لے کے آئے ہیں کوئی ساتھی؟